اعوذ ہاں باللہ ہم من بک میں الشیطان لکھا ہوا ہے الرجیم. جہاں تک آپ نے پڑھایا تھا. اچھا 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 دیکھیے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الاجارہ. ٹھیک ہے، اجارہ ودیعہ اور اس کے توابع میں پہلی فصل ہم پڑھ رہے ہیں اجارے کے متعلق، اور اس سے میرے خیال سے بس یہ آخری بحثیں ہیں، دیکھ لیجئے تاکہ یہ بات ہماری مکمل ہو جائے. کہہ رہے وَلَوْ إِنْ هَدَمَ الْمَسْكَنَ، جو کرائے پہ گھر لیا جا رہا ہے، صحیح ہے، وہ مسکن کیا ہو جائے، وہ رہنے کی جگہ گر جائے، من غیر تفریط، بنا کسی زیادتی کے، بنا کسی تقصیر کے. پتہ چلا کہ فرقان نے گھر کرائے پہ لیا اور یہ بڑے والے ہتھوڑے سے دیوار ٹھوک رہے تھے، کیل ٹھوک رہے تھے، کچھ اور کر رہے تھے، انہوں نے توڑ دیا. ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسے ہی گھر کیا ہو گیا، منہدم ہو گیا. فسخ المستاجر، تو مستاجر کیا کرے گا، باطل کر دے گا اس عقد اجارہ کو. صحیح ہے. ورجع بنسبت المتخلف، اور جو باقی بچا ہے، مثلا فرقان نے کوئی مکان کرائے پہ لیا، 1 مہینہ رہے، پیسے انہوں نے دیے تھے، سال بھر کا کرایہ غلام علی کو پیڈ کر دیا تھا، تو اب 1 مہینہ رہے تو 1 مہینے کا کرایہ کاٹنے کے بعد کیا ہوا، باقی جو پیسہ بچا ہے یہ اس کو واپس لے لیں گے. وَأَلْزَمَ الْمَالِكُ بِالْعِمَارَةِ، وَأَلْزَمَ الْمَالِكُ، اور مالک کو، ٹھیک ہے، مجبور کیا جائے گا، بالعمارہ، گھر کو بنانے کے لیے. مثلا کیسے، ایسے کر سکتا ہے کہ جیسے سال بھر کا کرایہ دیا تھا تو 6 مہینے کا واپس لے لے، 6 مہینے کا چھوڑ دے. کہا بھائی اس سے تم بناؤ، جب بن جائے گا تو میں اس میں رہوں گا، تو اس طرح سے اسے کہا جائے گا. والقول قول منکر الاجارہ، اور بات اگر دونوں میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، جیسے گھر کا مالک کہے کہ تم نے میرا گھر کرائے پہ لیا ہے، اور دوسرا کہے کہ نہیں میں نے تمہارا گھر کرائے پر نہیں لیا ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی، کہا قول منکر الاجارہ. صحیح ہے. تو منکر اجارہ جو اجارے کی نفی کر رہا ہے اس کی بات مانی جائے گی. مطلب سمجھ میں آیا بیٹا؟ جیسے فرقان غلام علی میں جھگڑا ہو گیا، غلام علی کہہ رہے تم نے میرا گھر کرائے پہ لیا ہے، فرقان کہہ رہے میں نے نہیں لیا ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی، منکر اجارہ کی. مع عدم بینۃ المدعی، کب مانی جائے گی، کہ جب مدعی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. مثلا غلام علی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہاں میں نے ان کو کرائے پہ دیا ہے، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، صحیح، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بات کس کی مانی جائے گی، غلام علی کی کہ فرقان کی، فرقان کی بات مانی جائے گی. وقول المستاجر فی قدر الاجرہ، صحیح ہے، اور کرائے کی مقدار میں بات کس کی مانی جائے گی، مستاجر کی. ٹھیک ہے. یہاں مستاجر سے مراد کون ہے جانتے ہیں، یعنی یہاں مراد کیا ہے مولانا، جیسے جس نے کرائے پہ لیا اور جس نے کرائے پر دیا، یعنی مالک، اگر دونوں میں جھگڑا ہو جائے مقدار میں کہ کتنے مقدار میں کرائے پہ دیا گیا تھا، مثلا غلام علی کہے میں نے 5000 میں دیا ہے، فرقان کہے نہیں 4000 کی بات ہوئی تھی، 1000 انٹی نے چھوڑ دیا تھا، تو اب بات کس کی مانی جائے گی، فرقان کی. آئی سمجھ میں؟ کہہ رہے ہیں دیکھیے وقول المستاجر فی قدر، مستاجر کون ہے، جو اجرت پر لے رہا ہے، وقول المستاجر فی قدر الاجرہ، ٹھیک ہے، اجرت کی مقدار کے بارے میں بات کس کی مانی جائے گی، مستاجر کی. والتفریط وقیمت العین سے مراد کیا ہے مولانا،
ہاں والتفریط وقیمت العین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تفریط زیادتی کے معنی میں آ جائے گا مولانا، کہ غلام علی کہنے لگے فرقان سے کہ میں نے تمہیں ایک میز بھی دی تھی، گھر کرائے پہ دیا تھا تو ایک میز تھی تمہارے ہیں، وہ کہ نہیں دی تھی، یا دی تھی میں نے واپس کر دی تھی۔ اسی طرح قیمت العین، عین کی قیمت، مثال کے طور پر مدت میں بات ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ کتنے دن کے لیے، کتنے مہینے کے لیے دیا ہے، آپ کہ اتنے مہینے کے لیے دیا ہے، وہ کہ اتنے مہینے کے لیے دیا ہے، تو یہاں بات کس کی مانی جائے گی؟ قول المالک، ٹھیک ہے، فی رد العین، مالک کی بات مانی جائے گی کس میں؟ عین کے بارے میں۔ وقدر المستاجر، ٹھیک ہے، اور جگہ کی مقدار کے بارے میں بات کس کی مانی جائے؟ مستاجر، صحیح ہے، مستاجر، مستاجر نہیں بیٹا، یہ کیا ہے؟ وقدر المستاجر، زبر لگا لیجئے وہاں، جیسے وقدر المستاجر، مثلا کہ اگر جس کو کرائے پر دیا گیا ہے اس کی مقدار کے بارے میں یا جگہ کے بارے میں، کہ میں نے پورا گھر کرائے پہ لیا ہے اتنے روپے میں، آپ کہیں، مالک کہے کہ نہیں میں نے پورا گھر اتنے روپے میں دیا ہے، تو یہاں بات کس کی مانی جائے گی؟ مالک کی مانی جائے گی، صاحب دار کی مانی جائے گی۔ یا غلام علی کہے کہ میں نے پورا گھر کرائے پہ نہیں دیا، یہ کمرہ میرا ہے، میرے مہمان یہاں کے رہیں گے، آپ باقی آپ کو کرائے پہ دیا ہے، تو یہاں بھی بات کس کی مانی جائے گی؟ صاحب دار کی مانی جائے گی۔ وَكُلُّ مَوْضِعٍ يَبْطَلُ فِيهِ الْإِجَارَةُ يَسْقُطُ فِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، کہہ رہے ہیں جتنے بھی مقامات ہیں کہ جس میں اجارہ باطل ہو رہا ہے تو اس مقام پر کیا ہوگا؟ اجرت المثل ہوگا۔ جیسے اگر کوئی گھر کرائے پر دے، صحیح ہے، نہیں کوئی گھر جو ہے ہاں کوئی کسی کو گھر کرائے پر دے ایسی صورت میں کہ اس کی اجرت پتہ نہ ہو، رہو اور وہ اس طرح سے رہتا رہے اور کچھ مدت کے بعد اس کو پتہ چلے کہ اس طرح کے کرایہ کہ جس کی اجرت معین نہ ہو، پتہ نہیں کتنی اجرت ہے، رہو ہم بولیں گے، بتائیں گے، دیکھیں گے، صحیح ہے، تو ایسی صورت میں اجارہ کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے۔ ہاں تو مستاجر پر اس حالت میں واجب ہے، یعنی جس نے کرائے پر لیا ہے، کہ وہ مالک کو اجرت مثل هذا الدار، صحیح ہے، اس گھر کے مثل اجرت دے دے، یعنی اس گھر کی ویلیو 10 لاکھ کی ہے تو 10 لاکھ مالک کو وہ دے، پھر جب حساب ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ وَيَصِحُّ اُجْرَةُ الْمُشَاعِ، اور مشاع اجرت صحیح ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثلا نہیں ہوتا کہ اس علاقے میں اتنا کرایہ چلتا ہے، تو اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ بتایا نہیں، غلام علی نے فرقان کو کرایہ پہ دے دیا، بولا نہیں، فرقان نے کیا کیا، لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں مکانوں کا کرایہ کیا چلتا ہے، کسی نے کہا 2000 روپے مہینہ، کسی نے کہا 3000 روپے مہینہ، انہوں نے کیا کیا، ان کو 2500 روپے دے دیا، 2000 3000 کا کیا کر دیا،
20 کا کر دیا، انہوں نے 2500 روپے کے حساب سے ان کو دینا شروع کر دیا. کہا اس طرح کی بھی اجرت دینا صحیح ہوگا کہ جب انہوں نے سامنے سے کچھ بات نہیں کہی. مشاع یعنی جو چیز کیا ہے، شائع ہے، عام. وَيَضْمُنُ الصَّانِعُ مَا يُجْنِيهِ وَإِنْ كَانَ حَاذِقًا. یہاں پہ دیکھیں مولانا، وَيَضْمُنُ الصَّانِعُ، ہاں مولانا، وَيَضْمُنُ الصَّانِعُ مَا يُجْنِيهِ وَإِنْ كَانَ حَاذِقًا. جو کام آپ انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ ضامن ہوگا، چاہے وہ حاذق کہیں گے چاہے وہ ماہر ہی کیوں نہ ہو. مثلا کوئی انگوٹھی بنانے والا ہے، آپ نے اس کو انگوٹھی بنانے کو دی، پتا چلا اس نے آپ کا نگ ہی توڑ دیا. سونے کا کاریگر ماہر ہے، آپ نے اس کو صحیح کرنے کو دیا، اس نے گلا ہی دیا، اس سے بنی نہیں پائی. شیشہ دیا، اس نے توڑ دیا، بجائے یہ کہ اس کو صحیح کرتا کیا ہوا، ٹوٹ گیا. تو کیا ہوگا، وہ ضامن ہوگا. کل قصار، قصار کہیں گے مولانا جو کپڑے دھلتا ہے. دھوبی، دھوبی، ہاں، قصار الثياب فی القدیم، کپڑوں کو دھلنے والا قصار. یخرق الثوب، پتا چلا کہ غلام علی نے اپنا کپڑا دھوبی کو دیا، دھوبی نے پٹک پٹک کے پھاڑ دیا غلام علی کا کپڑا، بڑا مہنگا سلوایا تھا عید پہ انہوں نے. کیا ہوگا، وہ دھوبی کیا ہوگا، ضامن ہوگا. واضح مولانا؟ تو انشاءاللہ یہ اجارے کی ہے. فصل ثانی فی المضارعہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین.